بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر بشیر محمد یوسفزئی آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مردانہ کمزوری، نامردی، سرعت انزال یا خیزش کی کمی۔ قدرت نے نسل انسان کی بقا کے لیے جنسی عمل کو ذریعہ پیدا کیا ہے۔ سن بلوغت میں پہنچتی ہی جنسی خواہش مرد پر غالب آ جاتی ہے اور وہ زیادہ تر غیر فطری طریقوں سے رطوبات تولید کے اخراج کا مرتکب ہوتا رہتا ہے اور اس وقت تک اس کا بے دریغ اخراج کرتا رہتا ہے جب تک کہ جنسی خواہش ماند نہیں پڑ جاتی۔ جنسی خواہش کے بے دریغ استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے اور شہوت میں عضو تناسل کمزور پڑ جاتا ہے یا اس میں تناؤ نہیں رہتا اور مرد جنسی تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں رہتا، جس کی وجہ سے میاں بیوی کا عظیم بندھن متاثر ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر جنسی خواہش کم ہو تو اس کو ضعف با کہتے ہیں، یا غلط کاریوں کی وجہ سے، کسی بیماریوں کی وجہ سے مرد حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کو نامردی کہتے ہیں، یا زود حصی کی وجہ سے لطف سے پہلے ہی انزال ہو جائے تو اس کو سرعت انزال کہتے ہیں، یا اگر ہم بستری کے وقت جنسی عضو ڈھیلا پڑ جائے، اس میں تناؤ نہ رہے تو اس کو شہوت کی کمی کہتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کی وجوہات میں بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ اس میں یا تو کچھ طبی ہوتی ہیں یا کچھ کا تعلق انسان کی نفسیات سے ہوتا ہے، جن میں سے کچھ کا ہم ذکر کریں گے۔ انڈوکرائن کی بیماریاں۔ دوستو، انڈوکرائن سسٹم ہارمونز تیار کرتا ہے جس کا جنسی نظام پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ شوگر ایک انڈوکرائن کی بیماری ہے اور اس چیز کی بڑی مثال ہے کہ شوگر کے مریض کے اندر مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ اعصابی امراض کا بھی مردانہ کمزوری کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اعصابی امراض دماغ کی بیماری کے ساتھ ساتھ تولیدی نظام کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کے ساتھ منسلک اعصابی عوارض جیسے کہ پارکنسنز، الزائمر کی بیماری یا دماغ یا ریڑھ کی ہڈی کے ٹیومر بھی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوستو، دل کے مریض یا دل کے امراض بھی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک شخص جس کا دل اچھے طریقے سے خون کو پورے جسم میں پمپ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے عضو تناسل میں بھی خون کا بہاؤ بہت کم رہتا ہے اور مرد اپنی قوت حاصل نہیں کر پاتا اور مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا پھر خون کی رگیں اکثر بند ہو جاتی ہیں مختلف بیماریوں میں، یا کسی چوٹ کے نتیجے میں خون کا بہاؤ جب متاثر ہوتا ہے، یا بڑھاپے میں جب خون کی رگیں سخت ہو جاتی ہیں، یا کولیسٹرول اگر جمع ہو جائے تو یہ بھی مردانہ کمزوری پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر یا ہائی کولیسٹرول بھی مردانہ کمزوری کے بڑھتے ہوئے خطرات کی ایک وجہ ہے۔ مردانہ کمزوری کی نفسیاتی وجوہات میں سے جیسے دماغ جسمانی واقعات کے سیریز کو متحرک کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جو کہ جنسی جوش و خروش کے جذبات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور کئی چیزیں جنسی جذبات میں خلل ڈال سکتی ہیں اور عضو تناسل کو خراب کر سکتی ہیں۔ اس میں افسردگی، اضطراب یا دیگر ذہنی صحت کے حالات، ذہنی تناؤ، غم، پریشانی مردانہ کمزوری میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ دوستو، ایج فیکٹر یا عمر جو ہے، اس کا بھی مردانہ طاقت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جذبات و خواہشات بھی بوڑھے ہونے لگتے ہیں اور جنسی اعضاء کی طرف خون کا بہاؤ بیماریوں کی وجہ سے کم ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بوڑھے لوگوں میں شہوت کی کمی اور مردانہ کمزوری جیسی بیماریاں
سامنے آ سکتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فحش بینی کرتے ہیں، جیسے فحش ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے ہیں جس سے ان کا مسلسل جریانی منی ہوتا رہتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتے وقت ان کا منی کا اخراج ہوتا رہتا ہے، جس سے ان کے اعصاب اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں اور نسیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، جنسی خواہش ختم یا کم ہو جاتی ہے، ان کے اندر خود اعتمادی نہیں رہتی، مریض چڑچڑا اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ دوستو، کچھ تابکاری یا سرجری کے اثرات بھی، جیسے پروسٹیٹ سرجری یا کینسر کا تابکاری علاج، اور چوٹیں جو اعصاب یا اعصابی چوٹیں ہوتی ہیں شریان کو جو نقصان پہنچاتی ہیں، یہ بھی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ موٹاپا یا وزن کا زیادہ ہونا، یا کچھ ادویات جیسے اینٹی ڈپریسنٹس، اینٹی ہسٹامین اور ہائی بلڈ پریشر کی ادویات مرد کے جنسی اعضاء پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یا جیسے نفسیاتی خیالات، افسردگی، منشیات کا استعمال بھی مردانہ کمزوری میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ آلائے تناسل اور ٹیسٹیکلز میں کچھ پیدائشی نقص، جیسے ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کا کم ہو جانا، جلق، مشزنی، اغلام بازی، کثرت جریان یا کثرت احتلام کی وجہ سے اعضاء میں سستی پیدا ہو کر نامردی واقع ہو جاتی ہے۔ مایوسی، فکر، غم، قلت منی، جسمانی کمزوری، کمی خون بھی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کی ابتدائی علامات میں جنسی تعلق قائم کرنے میں عدم دلچسپی ہوتی ہے، جنسی سرگرمی کے دوران عضو تناسل میں تناؤ نہیں ہوتا، بوس و کنار کے دوران ہی انزال ہو جاتا ہے، اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے شہوت نہیں ہوتی، مجامعت کے وقت لطف نہیں آتا، اور انزال کے وقت جلن اور مجامعت کا خوف بھی رہتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے تو پہلے یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہم کوئی ٹاپک لے کے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس یا لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہم ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ کوئی بھی دوا کسی فزیشین اور ڈاکٹر کے ہدایت کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ پہلے ہم ان ادویات کا نام لیتے ہیں جس میں جنسی خواہش بالکل ختم ہو جاتی ہے یا نامردی ہو جاتی ہے۔ اس میں ایگنس کاسٹس، کالی کار، اوناسموڈیم، سیلینیم، سیبل سیرولاٹا بہترین ادویات ہیں۔ یا اگر خواہش بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو لیکن مجامعت میں نااہل ہو تو اس میں فاسفورس، کالی کارب، کلکیریا کارب، کونیم اور لائکوپوڈیم بڑا اچھا رزلٹ دیتی ہیں۔ اوریگینم ایسی دوا ہے جس میں ایسے مرد جن کی جنسی خواہش بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ مشزنی کے عادی رہ چکے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ نامرد ہو جاتے ہیں، تو یہ دوا ان کے جنسی خواہش کے جو بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو اعتدال پہ لاتی ہے اور اس کے بد اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔ سلیکس نائگرا، یہ دوا بڑی ہوئی شہوت کو اعتدال پہ لاتی ہے اور کثرت جماع کے بعد چہرے کی بینوری اور کمزوری کو کور کرتی ہے۔ کینترس ایک بڑی اچھی دوا ہے، یہ جنسی خواہش کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جو پیشاب میں جلن شروع ہو جاتی ہے یا مشزنی کے بعد جو پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی اچھی دوا ہے۔ کونیم ایسے مریضوں کی دوا ہے جنہوں نے اپنی جنسی خواہش کو دبائے رکھا ہو اور جس کے نتیجے میں ان کے ٹیسٹیکلز میں درد شروع ہو چکا ہو یا ان کے مثانے میں درد ہو اور نامردی بھی ہو۔ ارجنٹم میٹ مشزنی کے بعد جنسی عضو چھوٹا ہو جائے، سکڑ جائے اور انتشار کے بغیر جریانی منی ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، کیلیڈیم ایک بڑی بہترین دوا ہے مشزنی کے بد اثرات کو دور کرنے کے لیے، یا اگر نفس چھوٹا ہو جائے، سکڑ جائے، ڈھیلا ہو جائے اور ہم بستری کے قابل نہ رہے یا ہم بستری کرتے وقت جنسی عضو ڈھیلا پڑ جائے تو یہ بڑی اچھی دوا ہے۔
ہائیوسائمس ایسے مریضوں کے لیے شافی دوا ہے جو بے شرم اور بے حیا ہو، جو اپنے پوشیدہ اعضاء کو ننگا کرے، گالیاں دے اور جنسی اعضاء کے ساتھ کھیلنے کے عادی ہوں، شہوت پرستی کی جنہوں نے زندگی گزاری ہو، یہ بڑی اچھی دوا ہے۔ اس کے بعد ہے فاسفورس، ایسے مریضوں کی دوا ہے جو کہ دبلے پتلے، کمزور ہوں، کمی خون کا شکار ہوں، چہرہ جن کا زرد ہو اور مریض سوالات کے جوابات دینے کے قابل نہ ہو، دماغی حالت اس کی قابل رحم ہو، جماع کے قابل نہ ہو، رطوبات زندگی ضائع کرنے کے بعد نامردی۔ نیٹرم میں اور ایسے مریضوں کی دوا ہے جن میں جلق اور کثرت جماع کے نقائص، اثرات بد، جریان منی، کثرت جماع کے بعد کمزوری یا ان میں قبض رہتی ہے، مریض تنہائی پسند ہو جاتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی نہیں رہتی، بال گرتے رہتے ہیں، کھڑا ہونے پہ اس کو چکر آتے ہیں۔ دوستو کینابس انڈیکا ایسی دوا ہے جس میں مریض وہمی بدحواس رہتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، مجامعت کی خواہش زیادہ لیکن فوراً ہی انزال ہو جاتا ہے، کمر درد، تھکا ہوا اور پیشاب کے قطرے اس کے گرتے رہتے ہیں۔ ایگنس کاسٹس ایسی دوا ہے ایسے مریضوں کی جن کے اندر ذکی الحسن کا جو عنصر ہے وہ پایا جائے۔ غم و عشق سے مایوس مریض، ایسے مریض جو زندگی میں غموں سے چور ہو چکے ہوں، غم سہنے کے بعد خاموش طبی آہیں بھرتے رہتے ہیں اور جنسی خواہش ان کی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑی مفید دوا ہے، ان کو ایک نئے امید ان کو فراہم کرتی ہے۔ لائکوپوڈیم نوجوان بوڑھے، مطلب ایسے بوڑھے جو ان کی خواہش جوان ہوتی ہے لیکن عملی طور پہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں۔ رومانوی مزاج، عشق پرست، کثرت جماع سے قوت زندگی توانائیاں سرد پڑ چکی ہوں، کسی بھی کام کرنے کی ابتدا کرنے کی ہمت نہ رہے، تھکا ہارا ہوا مریض، اس میں مریض کا عضو ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور انتشار کی کمی اس میں ہوتی ہے۔ یہ مریض شہوت میں تو غرق ہوتا ہے لیکن عملی طور پر یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، عیاش پرست ہوتا ہے۔ اگلی دوا ہے ایگنس کاسٹس، جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے طبیعت افسردہ رہتی ہے، دماغی قوت کمزور ہوتی ہے، تناسل سکڑا ہوا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، سوزاک کا مریض یہ رہتا ہے، صورت انزال بھی اس کو ہوتی ہے۔ سلفر ایسے مریضوں کی دوا ہے جن کا بلا ارادہ اخراج منی ہوتا رہتا ہے، یہ لوگ زیادہ تر جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور غلط کاریوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کا ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے۔ ایناکارڈیم جنسی خواہش بڑی ہوئی ہوتی ہے، پخانہ کرتے وقت منی کا اخراج ہوتا ہے۔ احتلام جو خواب کے بغیر ہو، منی ضائع ہونے کے بعد خود پر اعتماد نہ رہے اور مباشرت سے یہ مریض گھبراتا رہتا ہے۔ اوینس ٹائوا بڑی ہوئی جنسی خواہش مزنی اغلام بازی کے عادی اور شہوت پرست لوگوں کی بڑی اچھی دوا ہے، اس میں مریض کے ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا شور شرابے میں وہ کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہتا، اس کے ٹانگیں اور ہاتھ کانپتے رہتے ہیں۔ یوہمبینم اس دوا کا جنسی عضو اور اعصابی نظام پر بھی بڑا گہرا اثر ہے، یہ دوا امساک کے لیے بڑی بہترین ہے، جنسی عضو میں سختی لاتی ہے اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ دوستو سٹیفی سگیریا کسی سختی یا ظلم کو سہنے والے ایسے لوگ جو کہ چڑچڑے ہو چکے ہوں اور اپنا بدلہ لینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، یہ لوگ شہوت پرست ہو جاتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور غلط کاریوں کے بعد پچھتاوا ان کے اندر ہوتا ہے اور ہم بستری کے دوران یا مباشرت کے دوران ان کا سانس پھولا رہتا ہے۔ ٹریبولس جریان منی و احتلام کے بعد جنسی عضو کی کمزوری، منی کی کمزوری کی وجہ سے بے اولادی اور جنسی کمزوری کے ساتھ گردوں کی بیماریاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اگلی دوا ہے اشفاگندھا، یہ بڑی اچھی اور بہترین دوا ہے، خاص کر کے ایسے لوگ مردانہ کمزوری ہوتی ہے اور جنسی عضو کی طرف خون کا بہاؤ نہیں رہتا۔ دوستو ڈامیانہ بھی مردوں کے لیے ایک آزمودہ اور مانی جانے والی دوا ہے، اس کا جنسی اور اعصابی کمزوری کے ساتھ اعصابی تنزلی کی وجہ سے نامردی پہ گہرا اثر ہے،
ایسے مرد جو لمبے عرصے سے جریانی منی کے مریض رہے ہوں، جنسی حرارت جن کی جواب دے چکی ہو، یہ ان کے اندر ایک نئی امیدیں پیدا کر دیتی ہے۔ نیوفرلوٹیم جنسی خواہش جس میں بالکل نہیں رہتی، جنسی عضو ٹھنڈا رہتا ہے، پاخانہ کرتے وقت غیر ارادی منی کا اخراج رہتا ہے، پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے گرتے رہتے ہیں، فوتوں میں درد رہتا ہے۔ میورا پیوما ایسے مرد جن کی جنسی خواہش کمزور ہو گئی اور احساس کمتری کا شکار ہوں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل اب نہیں رہے، تو یہ دوا ان کے اندر شہوت پیدا کرتی ہے اور ان کی نامردی کے لیے بہترین دوا ہے۔ دوستو، 61 فاس قوت حیات ضائع ہونے کے بعد ذہنی و جسمانی کمزوری، مریض کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دماغی کام کرنے کے بعد وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور مباشرت کے وقت وہ جنسی عضو اس کا نرم پڑ جاتا ہے اور وہ دخول کے قابل نہیں رہتا۔ یہ دوا شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی اچھی دوا ہے۔ اس میں مریض کے جنسی عضو میں زخم بھی پڑ جاتے ہیں اور پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک تحفہ ماسکس ہے جو کہ ان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ غیر ارادی طور پر اس میں جریانی منی اور شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی بہترین دوا ہے۔ ہیلو نیاز بھی اس شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی بہترین دوا ہے کہ ان کے اعصاب دماغ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ شہوت ان میں نہیں رہتی اور خواہش بھی نہیں رہتی، یہ ان کی نامردی کے لیے بہترین دوا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے آخری دوا کوکا، یہ جنسی خواہش اس میں بالکل نہیں ہوتی اور مرد کا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا کہ میں مجامعت کے قابل رہوں گا یا نہیں، تو یہ ان کے لیے بھی بڑی اچھی دوا ہے۔ دوستو، کوئی بھی دوا، آخر میں پھر آپ لوگوں کو یہ تنبیہ کر دوں کہ کوئی بھی دوا کسی ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر خود ہرگز استعمال نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔